لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بیت محمد والے عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم کی چوتھی محرم گزر گئی اور شب 5 ہے۔ چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال۔ ماہ محرم جہاں ہمیں بہت سارے ہدف اور مقاصد کی طرف متوجہ کرواتا ہے، وہاں کربلا ہمیں ہماری جان سے گزرنے کا درس بھی دیتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ قربانی 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے انسان اپنے وجود کو قربان کر دے، وہ ایک اپنے خواہشات کی قربانی ہے، ایک اپنے آرزوؤں کی قربانی ہے۔ اب یہ قربانی انسان کیسے دے، یعنی آپ اپنی چیز کو کیسے کسی کو سرنڈر کریں گے، یعنی کیسے کسی کے لیے آپ بولیں میں نہیں کرتا، جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ سامنے ہے کون۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے کون ہے، اسی حساب سے آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے گر جاتے ہیں۔ کربلا میں 2 خوف پائے جاتے تھے، ایک خوف دنیا کا تھا، ایک خوف جان کا تھا، ایک خوف کسی نہ کسی کرسی مسند پوسٹ کے چھن جانے کا تھا، اولاد کا خوف تھا، مال کا خوف۔ یہ سارے خوف ایک ہی کیٹیگری ہے اور یہ ایک طرف تھے، اور ایک خوف صرف خدا کا تھا اور وہ ایک طرف تھا۔ جنہیں خدا کا خوف تھا انہیں دنیا کا خوف نہیں تھا۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان الاولیاء لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ کون سا خوف؟ نہ دنیا کا خوف ہے، نہ کسی سے جان کا خوف ہے، نہ مال کا خوف ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا بھی ہے، کہیں مقامات پہ کہتا ہے خود تمہیں خوف نہیں کرنا، مطلب مت ڈرو۔ لیکن دوسری طرف یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ سامنے رسول کا نواسا ہے، لیکن خوف غلبہ پا گیا، خوف لے کر کہیں اور چلا گیا، وہ کسی اور وادی میں چلا گیا۔
عزیزان محترم، ہماری زندگی میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے یہی کربلا سے درس لینا ہے جو ہمیں بہرحال درس علماء کرام نے، اساتید نے روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیا ہے۔ خب یہ خوف انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اسی دنیا کو ہدف سمجھتا ہے، مقصد سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ خوف پیدا کون کرتا ہے؟ تو پورا سسٹم ہے نا، یہ ایسے ہی تو نہیں خام خواہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، کام کا کیا ہوگا، پڑھائی کا کیا ہوگا، یونیورسٹی کا کیا ہوگا، فیوچر کا کیا ہوگا۔ یہ خوف کریٹ کون کرتا ہے؟ خوب یہ خوف ایک سسٹم کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جو ظاہری طور پر یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس رائے حل ہے تمہاری زندگی کا، میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ وہ آدمی کو، اور یہ کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم دیتا ہے آپ کو، پورا آپ کو پیکج دیتا ہے، اور یہ کہاں تک دیتا ہے؟ خوب ایک اس کی حد ہے کہ وہیں تک آپ کو دیتا ہے، لیکن کیونکہ نظر یہ آتا ہے، شور اس کا بہت زیادہ ہے، ہر طرف آپ مطلب چار راہ پہ کھڑے ہوں، راؤنڈ اباؤٹ، آج کے زمانے میں تو راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہی نہیں ہے، سگنل ہی ہوتا ہے، آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں اور آپ کو شور آئے چاروں طرف، کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ یہ شور ایسا اس نے کریٹ کیا ہوا ہے، خوف کہ نجات فائنینشلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی سب میرے پاس ہے، خوف ہے۔ اور یہ خوف جنریٹ ہو رہا ہے صبح شام، اور یہی افسردگی پیدا کرتا ہے، یہی ڈپریشن پیدا کرتا ہے، انیگزائٹی پیدا کرتا ہے، یہی خوف ہے، اور کیا ہے؟ مطلب اب انسان کو، بچہ جو اس کو اگر آپ پریشر میں ڈال دیں، صبح اس نے ایگزام دینا ہے، وہ اتنا پریشر میں آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، غلط کر کے آ جاتا ہے۔ کیوں ڈپریشن میں آ جاتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے؟ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں ہمیں سٹریس ہو رہی ہے۔ چھوٹے بچے کی سٹریس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو سسٹم ایسا دیا ہے کہ وہ سٹریس میں بڑا ہو رہا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آن لائن پڑھنا بھی ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، پھر ٹیوشن بھی پڑھنی ہے، پھر ٹیوشن کا ہوم ورک بھی کرنا ہے، اسٹریس ہے نا یہ۔ آپ کا سسٹم اتنا ناکام کیوں ہے کہ آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے؟ سسٹم میں فالٹ ہے نا یہ۔ مطلب ٹیچر کیا کرتے ہیں پھر؟ مطلب اگر ٹیوشن ہی اچھی پڑھائی جاتی ہے تو پھر اسکول ہٹائیں، ٹیوشن ہی پڑھائیں خالی۔ کیوں ہے؟ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے، ذہن معوف کر دیا جائے۔ یہ اسی سے ہی فارغ نہیں ہوتا، یہ بچہ ڈیسیجن میکر نہیں بن سکتا، یہ بچہ فیصلے نہیں کر سکتا، اور جو تھوڑا بہت اس کو ٹائم ملے تو اس کو گیم میں لگا دو، اینیمیشنز میں لگا دو۔ کیوں؟ تاکہ یہ سسٹم کے اندر ہی بڑا، اس کو یہی خوف رہے کہ میں کب پاس ہوں گا، کب کالج جاؤں گا، کب یونیورسٹی جاؤں گا۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کو یہی پریشانی رہے کہ میری جاب کہاں لگے گی، انٹرنشپ کہاں ہوگی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا، اور اسی خوف میں یہ قبر میں چلا جائے گا، زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ اس نے زندگی کی لذتیں دیکھی نہیں، یہ کبھی ملکوت کی طرف اس نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی اور وادی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہی دیکھ لیں آپ، آج کا انسان اصل میں، آج کا جو انسان ہے وہ کنزیومر نہیں ہے ایکچولی، کہ وہ بولے کنزیوم کر رہا ہے، بلکہ آج سسٹم اس کو کنزیوم کر رہا ہے۔ انسان کنزیومر ہو گیا ہے، یعنی اس پروڈکٹ کا کنزیومر یہی ہے۔ یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں یہ بیسیکلی آپ کو استعمال کر رہی ہیں، آپ استعمال نہیں کر رہے اس کو۔
سسٹم ایسا کریٹ کیا گیا ہے. اب یہ سسٹم یہ آج کا سسٹم نہیں ہے. قرآن پہلی سسٹم کو بتا چکا ہے آپ کو. قرآن قارون کے خزانوں کا ذکر کر چکا ہے. دولت اتنی کہ جو ہے وہ اس کی چابیاں ہی چلی جا رہی ہیں, اتنے خزانے. اور اس زمانے میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں, کچھ لوگ حسرت کھاتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی قارون کے خزانوں کی طرح کچھ خزانہ مل جاتا, جبکہ ادھر اللہ کا نبی اس طرف ہے لیکن نہیں. آج بھی یہی سسٹم کریٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے. جب آپ اس سسٹم کے اندر آئیں گے تب آپ بھی ڈپریشن میں ہیں, پوری سوسائٹی خوف میں ہے, اسٹریس میں. اوپر سے اب یہ وبا آ گئی, کووڈ آ گئی, اس نے ویسے ہی اور خوف پیدا کر دیا ہے. وبا تو ہے, بیماری تو اپنی جگہ پر ہے. لوگوں کا آج بھی میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا, خدا ان کی مغفرت فرمائے. وبا تو ہے, آپ احتیاط نہیں کریں گے لگے گی, لیکن آپ دیکھیں خوف. تو یہ کس کا سسٹم ہے کہ جو امام کے مقابلے میں خوف پیدا کر رہا ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ امام کے مقابلے میں جو آئے انہوں نے اپنا خوف پیدا کیا ہے. اتنے خط لکھے گئے مولا کو بلانے کے لیے, کہاں کیوں نہیں آئے؟ خوف ایسا تھا کہ لوگوں نے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا. سمجھنے کی کوشش کر. ہم ہر سال کربلا کو مناتے اس لیے ہیں, عزاداری کو برپا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں. آج کون سی چیز ہے؟ آج ظاہر میں شاید کوئی ایک جگہ نہیں ہے. آج دنیا گلوبلی کنیکٹ ہے, ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے. اب فاصلے ختم ہو گئے ہیں, کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے. لیکن آسانی ہو گئی ہے کس کو؟ جس نے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے. وہ بہت آسانی سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اب کیسے توڑیں اس کو؟ آپ کو اس سسٹم سے کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر یہ صدائیں آ رہی ہوں, جو کہ آ رہی ہیں, آپ کو سنائی دینی چاہیے. کون سی آوازیں آپ کو سنائی دیں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی بایوگرافی میں کہ فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے وہ نجف سے باہر جو نخلستان تھا وہاں جاتے تھے اور 1 گھنٹہ عبادت کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ جب میں وہاں نماز تہجد پڑھتا ہوں تو میں اپنے اطراف سے یعنی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا کنیکشن کہیں اور ہو جاتا ہے. کیا کنیکشن ہو جاتا ہے؟ کہا مجھے پورے عالم کے ذکر سنائی دیتے ہیں. وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز جو زمین آسمان میں ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اب یہ تسبیح کس کو سنائی دے گی؟ جو اس سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہوگا اور اس سے کنیکشن اپنا بنائے گا. خوب یہ ضروری ہے. وہ ساری زندگی انسان کی گزر جائے اور اسے آواز نہ آئے لا الہ الا اللہ ہو رہا ہو, پتے بھی ذکر کر رہے ہیں, درخت بھی ذکر کر رہے ہیں, ہوائیں ذکر. صبح صبح چڑیا جو چہچہاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں. صبح صبح آپ کو بعض لوگوں کو مرغی کی آواز بری لگتی ہے, لیکن وہ کتنا پابند ہے, صحیح وقت پہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. اور اشرف المخلوقات سو رہی ہوتی ہے. خالق کو پہچاننا ضروری ہے جانے محترم.
ذکر یہی ہے، تنہائی میں، خلوت میں. ایک طالب علم تھے نجف میں، انڈین ہندی مدرسہ مشہور تھا اس زمانے میں. تو وہاں ایک اور شخص بھی تھا کہ جو اس کا تعلق شیعہ سے نہیں تھا، لیکن نفس کو کنٹرول کر کے اس کے پاس طاقتیں تھیں. یہ اس سے دور رہتے تھے، اور اس نے بولا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. اس نے بولا میں تمہیں اذیت کروں گا، تکلیف دوں گا. اس نے بولا کرتے رہو. یہ کہہ رہا میں واپس آ رہا تھا تو وہ باہر بیٹھا تھا، اور اس کے بعد جو بھی علم تھا اس نے ایسا کیا کہ میں ہل نہیں پایا، رک گیا. تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا، کہا، پھر ہٹا دیا، کہا میں نے کہا تھا تمہیں اذیت کروں گا، کہا تم کچھ بھی کرتے رہو، میں بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوں. انہوں نے اپنے استاد کے پاس گیا کہ میں بھی کہاں سے ایسا استاد پیدا کروں، ایسا استاد ڈھونڈوں کہ جو مجھے بھی کچھ سکھائے. انہوں نے کہا مسجد سہلا جاؤ. مسجد سہلا مسجد کوفہ کے برابر میں. کہتے میں رات کو وہاں ایک رات عبادت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے پہ، ایک گوشے پہ، آپ کو پتہ ہے وہاں انبیاء کے مقامات ہیں، ایک شخص سجدے کے اندر خدا کی بارگاہ میں خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے. پروردگار تو نے اگر نہیں بچایا تو کوئی نہیں بچا سکتا. آیت اللہ قاضی بھی اس ایک شخص کے لیے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس شخص کو اتنا سر سجدے میں رکھ کے گریہ کیا کہ جو زمین تھی وہ آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. اتنا سجدہ. کون ہے؟ سید احمد کربلائی، جو کہ ملا حسین کلی ہمدانی کا 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد. تو اس نے اپنے استاد کو جا کے بتایا. اس نے بولا ہاں یہی شخص ہے جو تمہاری تربیت کرے گا. عزیزان محترم، ہم کیونکہ اس عالم میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں مادے میں، ہمیں ایک چارجر چاہیے، ایک جھٹکا چاہیے. اور جب تک یہ جھٹکا نہیں ملے گا ہم آن نہیں ہوں گے. ہم بیسیکلی ڈیڈ ہیں اس ٹائم. وہ روایت کہتی ہے، روایت کیا کہتی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. سو رہے ہیں لوگ. ہم بیسیکلی سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے عالم میں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. ہم سو رہے ہیں. جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو آپ سے پوشیدہ ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو. اب وہاں انسان کہتا ہے وہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا. اب وہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن کے برابر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ ان کو بتائیں کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا. دیکھو مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کی زبان نہیں ہلتی، نہیں ہلتی. آپ ہلا نہیں سکتے. ٹائم اوور، زندگی ختم. اب ہمیں اپنی اسی زندگی میں بیدار ہونا ہے جان. کمال تو یہی ہے. وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھیں یہیں پہ. تو کیسے دیکھیں؟ کون دکھائے گا؟ علماء بعض جوانوں جن کو دیکھا، جن کے اندر تبدیلی آئی. آیت اللہ شمس الدین بھی ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیے، بس میں ان کی سٹیٹمنٹ بیان کروں کہ جب ایک عالم نے ان سے پوچھا، جوان سے، کہ کبھی تم نے امام کو دیکھا ہے؟ تو وہ اتنا پرہیزگار تھا. اس نے بولا ہاں 1 گھنٹہ پہلے اسی شہر میں تھے امام. تو اس نے پوچھا کہ کیسے اس مقام پہ پہنچتا ہے آدمی؟ تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا بس. کہا کہ اپنے آپ تک پہنچیں. یعنی اپنے آپ تک پہنچنے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے، یا کوئی بیمار ہے. اب بیمار تو نہ دوائی کھا سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے. تو کون پہنچتا ہے اس تک؟ اگر ہاسپٹل میں ہے تو نرس، ڈاکٹر، کوئی جو اس کے ساتھ ہے، اٹینڈنٹ، وہ پہنچتا ہے تاکہ اس کی بیماری دور ہو، یہ صحیح ہو.
وہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ خود اپنے آپ تک پہنچو، یعنی کوئی نہیں پہنچے گا، خود پہنچو، خود دیکھو مرض کیا ہے تمہارے اندر، خود جانتے ہو تمہیں کیا مشکل ہے. ہر انسان خود جانتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے. میں جانتا ہوں میری مشکل کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں گر جاتا ہوں. کیوں گر رہا ہوں میں بار 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 بار؟ اس کا مطلب میں ایک ہی جگہ گر رہا ہوں، تو میں کیوں نہیں اس کو صحیح کرتا؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں ہو. آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو یہ دیے ہوئے نا جو با اختیار ہیں، ان کے دروں پہ آئے، ان کے دروں پہ آئے نا. زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری باز گشت، ہمارا پلٹنا، امام کہتے ہیں کہ تمہاری باز گشت، تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہے، تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. خوب جب آنا ہی ہے تو خوب انہی کے دروازے پر آؤ. یہی بچائیں گے. کون بچائے گا؟ کوئی اور نہیں بچائے گا. عزیزان محترم، خوب انہی کے دروازے پر آیا. ہر شخص ان کے دروازے پر آیا، مشکل میں آیا، ہر طریقے سے آیا. اللہ آغا انصاریان بہت بڑے عالم دین ہیں. کووڈ کی وجہ سے وہ بھی بہرحال اس سال مجالس نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. وہ حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے. خادم کا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے. خادم حرم کا سو رہا ہے، اس نے خواب میں دیکھا. ظاہر ہے حرم کا خادم ہے، اس کا خواب بھی ویسے ہی ہے کہ امام آئے، کہا فلانے دروازے پر کوئی آیا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرو. حرم کے بہت سارے دروازے ہیں، خدا آپ سب کو حرم امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. خوب کیا شان و شوکت ہے اس حرم کی، کیا کیفیت ہے اس حرم کے. ہر صحن کے اندر ایک الگ احساس پیدا ہوتا ہے. اتنے سال گزر گئے مجھے کہ انہی کا کرم ہے سب کچھ، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے انہی حرم کے اس صحن میں. آج تک مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ زیارت پہ بھی گیا تھا، اس کے بعد امام نے ہمیں بلا ہی لیا، پڑھنے ہی آ جاؤ، یہیں کے ہو جاؤ. وہ جو کیفیت ہے میں آج تک اس کو محفوظ کیے ہوئے ہوں، اس صحن میں جو گوہر شاد کا صحن ہے. اور آپ یقین کریں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں 1 دن جاؤں، 2 دن جاؤں. ابھی بھی مولا نے مجھے اپنی ولادت پہ بلایا، وہاں پہ جشن پڑھنے کے لیے بھی. شب میں سحر میں جب میں وہاں جاتا ہوں، اتنی عنایت ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. امام ایسی وادی میں لے جاتا ہے آپ کو کہ یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے. وہاں جاتے ہی مطلب توحید لبریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب خادم گیا، دروازے پہ گیا، جا کے دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا. جب دیکھا تو ایک کتا ہے. کتے نے جیسے خادم کو دیکھا تو مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا. جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ سڑک کنارے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے، نالا جو ہوتا ہے صاف پانی گزرنے کا. دیکھا اس کا بچہ اس جالی میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، اس کو نکال لیا. آغا انصاریان حرم امام رضا کے اندر امام سے مخاطب ہوئے، یا امام رضا، ہم جانور سے کم تو نہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بچائے گا ان کے علاوہ. عزیزان محترم، یہ جو مشکل ہے نا، صرف متصل ہونے کی دیر ہے. بس توسل کریں، جوڑیں. یہ دن ہے ہی جڑنے کے لیے، اس سے بہترین آپ کو موقع نہیں ملنے والا. آپ عام دنوں میں کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں، کبھی آئے کبھی اٹھے، کسی کی مجلس ہوئی تو آپ اس کی خاطر چلے جاتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں جاؤں گا، ناراض ہوگا. کسی کا انتقال ہو جاتا چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی آپ کسی کے لیے نہیں آئے ہیں، ابھی آپ صرف حسین کے لیے آئے ہیں. یہ اس کی ارزش کو سمجھیں، اس قیمت کو سمجھیں. اب جب آ ہی گئے ہیں تو پھر اس خوفوں کو ہٹائیں جس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے.
وہ اپنے آپ کو سمجھیں، باطن کو سمجھیں، سیر کریں عالم کی. جیسے امام حسین ہر دور میں جو ہے وہ سیر کراتے ہیں اپنے آپ. امام کی ارزش، امام اپنے آنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم جکڑے ہوئے ہیں اصل میں اپنی زندگیوں کے اندر، مادی زندگیوں. دوسرا سسٹم مسلسل کام کر رہا ہے بغیر دیکھے. دو چیزوں کا مقابلہ ہے کربلا. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل. حق اور باطل ہے. کربلا میں تیسرا کوئی نہیں ہے. آپ کربلا میں یہ نہیں دے سکتے کہ ایک شخص تھا، نہ وہ ادھر تھا نہ وہ ادھر تھا. ایسا کوئی نہیں ہے. کربلا یا ادھر ہے یا ادھر، دو. یعنی کیا؟ یعنی یا سفید ہے یا بلیک، کالا ہے، یا بلیک یا وائٹ، گرے نہیں ہے. ہم زیادہ تر گرے میں ہیں اپنی زندگی. یعنی کیا؟ یعنی تھوڑا حق بھی ہو جائے، تھوڑا سا. یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز رکاوٹ ہے امام تک پہنچنے میں. اللہم صلی علی محمد یا علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان محترم، بہرحال بہت سارے لوگ سوچتے ہوں کہ مولانا صاحب ایسی مجلس پڑھتے تو نہیں ہیں لوگ نعرے لگائیں، لیکن پھر بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اچھی بات ہے، نعرے لگانے بھی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہو کہ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار مولانا پتہ نہیں کیسی مجلس پڑھتے ہیں. ایسی ہے، یہ بلٹ ان ہے، یہ ایسی ہوتا ہے. تو اصل میں دیکھیں، ہم نے بہرحال ہر شخص کی اپنا روش ہے. ہم کسی کو کسی سے کمپیئر کرنا بھی نہیں چاہیے، کر بھی نہیں سکتے. ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے واردات کا. ایک واردات کا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے استادوں سے جو طریقہ سیکھا ہے وہی واردات آپ کے اوپر بھی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل ہدف پہنچنا ہے. اگر پہنچ گئے اور پہنچنا حق پہ ہے، اور وہ تبھی پہنچیں گے کہ جو اندر کی مشکلات ہیں اس کو دور کریں. 3 چیزیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تین چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کے وجود کے کمال کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں. امام فرماتے ہیں. خوب ہم اس کو دیکھیں. پہلی چیز امام کہتے ہیں کینہ. انسان کے اندر اگر کینہ پایا جائے نا کسی چیز سے، کسی بات کی وجہ سے، یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی. اور آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، یہی کینہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، فیملیوں کو برباد کر دیتا ہے، گھروں کو توڑ دیتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. کس سے؟ کینے ہونے کی وجہ سے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے وجود میں لے کے گھوم رہا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کتنا کینہ ہے. اللہ کے ولیوں کو کینہ نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ آپ پیاس رکھ لیں اپنے اندر، سڑا ہوا پیاس اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑی دیر میں لوگ آپ کو دور کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. روایت ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں نہیں آتی نا. وہاں پہ ہم کو برش نہ کرے تو آپ بولیں یار تھوڑا فاصلے پہ رہو. کیوں؟ اسمیل آ رہی ہے. لیکن جھوٹ بول رہا ہوں میں، مجھے نہیں آ رہی، ملائکہ کو آتی ہے. اسی طرح کینہ ہے، اور یہ ختم ہی نہیں ہوتا. انسان فیملی میں، رشتہ داروں میں بڑھتا جا رہا ہے. اوپر سے میڈیا بھی اسی کام کرتا ہے، ہوا دیتا ہے کینے کو. کینہ رکھو، بغض رکھو. دوسری چیز حسد رکھنا. اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلانے کے گھر میں ایسا ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں ہے.
یہ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے، خواتین اس کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر۔ حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو۔ اب آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نمازیں ہیں، دعائیں، چلے، مصلے پہ ہر وقت بیٹھی ہوئی ہیں خواتین۔ اچھی بات ہے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ کام نہیں ہو رہا، کیسے کام ہوگا؟ ادھر اللہ 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 اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، یہ رکھا، یہاں فون کان میں لگا، شروع۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے جس سے پورا گھر حسد رکھتا ہے۔ فیملی میں نا، دور کی بات نہیں ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، پھوپھی، چچا، تایا، یہ کیا ہے؟ کھا گیا آپ کی عبادتوں کو، کھا گیا۔ پھر آپ کہہ رہے میرا کام نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں میرا رزق میں تنگی آ گئی ہے، میری اولاد نالائق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں سوء ظن رکھنا۔ سوء ظن یعنی غلط گمان رکھنا کسی کی طرف۔ دو شخص کھڑے ہوئے ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کچھ، سوء ظن ہے۔ یہ اتنا زیادہ ہے معاشرے میں کہ کوئی اچھا کام بھی کرے اس پہ بھی شک کرتا ہے آدمی، کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی اس کے پیچھے بھی۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہی نہیں کسی کے اوپر۔ اب یہ چیزیں جب انسان کے وجود میں گھسی ہوئی ہوں تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اگر ہم اسی کے ساتھ چلتے رہے تو ہم امام کے پاس، امام مولا یہ اس کو، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، امام کو بھی یہی کہیں گے ہم لوگ۔ عزیزان مولا اس کو ہٹائیں، یہ ہٹیں گی تو پھر سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اب یہ گرانا، اس لیے پروردگار نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا، اسی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ختم ہوگا تو ہم اس سفر کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ خوب یہ جو تصادم ہے حق اور باطل کا کربلا میں، یہاں پر حق ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہاں حسد نہیں پایا جاتا، وہاں سوء ظن نہیں پایا جاتا، وہاں کینہ نہیں پایا جاتا۔ خدا نہ خواستہ اصحاب امام نے یہ نہیں کہا مولا اس کو پہلے کیوں بھیجا؟ ہر شخص چاہتا ہے میں پہلے جاؤں، ہر شخص قربان ہونا چاہتا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی کمپیریزن۔ اسی کو ہم نے عزیزان محترم بلڈ کرنا ہے، اور اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہرحال بہت کنایے سے اور کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھاؤں کہ اس سسٹم کو بھی آج وہی بریک کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام کے قریب کرتے ہیں، وہی جوان، وہی لوگ کہ جنہیں اپنی جان اور مال کا خوف نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آج کی صدی کے اندر بھی لوگ اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے قربان کر رہے ہیں، آج وہی کام کر رہے ہیں۔ وہ شہید کہ جو آج کے دور کے اندر اتنا ماڈرن دور ہے، پھر بھی آپ دیکھیں ایک بیٹا جو ہے وہ جوان ہے عماد مغنیہ کا، ایک ہی بیٹا، چاہتا تو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ سکتا تھا، کسی بھی یونیورسٹی میں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم، اللہم صلی علی محمد، لیکن بی بی کے حرم کی حفاظت کے لیے اپنی جو جوانی کو قربان کر دیا، جولان کی پہاڑیوں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جوان، اتنا خوبصورت جوان، اصل ہیرو یہی ہے۔ وہ ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں آج کے دور میں، یہ ہے ہیرو، یہ ہے جوان، یہ ہے رول ماڈل۔ اور ماں کیا کہتی ہے، دادی کیا کہہ رہی ہے، بیٹا بھی گیا، پوتا بھی گیا، اور بھی لوگ گئے، کیا کہہ رہی ہے کہ اگر میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا
تو میں اس کو بھی دے دیتی. کیسے؟ یہ کہاں سے ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وادی کوئی اور ہے. اس وادی میں موت نہیں ہے، اس وادی میں صرف اللہ کا خوف ہے. بس لوگوں کا خوف نہیں ہے، دنیا کی طاقتوں کا خوف نہیں ہے، استعمار کا خوف، استکبار کا خوف، کوئی خوف نہیں ہے. کیونکہ درس کربلا سے لیا ہے. خدا کا ہے، خوف صرف اللہ کا ہے. عزیزان محترم، خوب یہی راستہ ہے، یہی راستہ بناتا ہے ہمت اور سردار چمران کو. یہی راستہ قاسم سلیمانی پیدا کرتا ہے، یہی راستہ عارف حسینی پیدا کرتا ہے، یہی شہید ڈاکٹر نقوی پیدا کرتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے. خوب یہ راستہ یہی ہے. اس راستے کا اختتام شہادت ہے. خوب ہر کے دارت ہوس سے کرب و بلا بسم اللہ. جس کو بھی کربلا کی ہوس ہے بسم اللہ، آؤ آؤ. جس کے ارباب اپنے سر کو تن سے جدا کرا دیں، جس کے مالک اپنے سر کو تن سے جدا کرا دیں، ان غلاموں کے سروں کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ اس سر کی بھی کوئی قیمت ہے؟ نہیں ہے. اس وادی میں داخلہ ہی یہی ہے. ہر ایک جگہ داخل ہونے کی شرائط ہے. یہاں شرط یہی ہے، اگر تمہیں اپنی گردن پیاری ہے تو تم نہیں آ سکتے، جاؤ. کیوں؟ کہا کہ تم صرف خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں دنیا کا خوف ہے، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ جان. جان اتنی امپورٹنٹ ہے. آج آپ سوچتے تھے، کربلا کی مثال لوگ دیتے تھے کہ جب جان پہ بنے گی تو لوگ اپنی اولاد کو، اپنی ماں بہن بھائی چھوڑ دیں گے. سنتے ہیں نا قیامت میں. اسی کرونا میں دیکھ لیں آپ، لوگوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا کرونا کی وجہ سے. گھر نہیں آؤ، الگ ہو جاؤ. اچھی بات ہے پروٹوکول، لیکن اتنا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ میں نے لوگوں کی ڈائیورس ہو گئی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، چھوڑ دیا لوگوں نے. نہ ماں سے، نہ بیٹا دور سے، اس سے کوئی کسی سے نہیں مل سکتا. خوب کیا جان امپورٹنٹ ہے. یہی جان مانگی جا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا مکہ سے چلتے ہوئے جو امام نے خطبہ دیا، اور امام نے اس کے اندر یہی کہا کہ چند شرائط امام نے بتائیں، اس میں پہلی چیز امام نے یہی کہی، اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، خون دے سکتے ہو، قربانی دے سکتے ہو خون کی، بس پھر ہمارے ساتھ چلو. اب آدمی کو بولتا ہے مولا جان دیں گے، کیسے دیں گے؟ مال جان، اور ہاں دو. یہ تب ہوگا کہ جب آپ کو اس دنیا کے سسٹم کا خوف ختم ہو جائے. اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو آدمی پھر کسی اور وادی میں کھڑا ہوتا ہے. پھر وہاں سے کھڑے ہو کر ڈرتا نہیں ہے. شہید چمران کہ جو امریکہ میں پڑھا ہوا اور نیوکلیئر فزکس پلازما کا اسٹوڈنٹ، وہ جب آتا ہے اتنا اختیار آ جاتا ہے کہ جب اپنے جوانوں کے لاشوں کو اٹھا کر جنگ کے میدان سے جا رہا ہوتا ہے ہاسپٹل، تو ایک تیر لگتی ہے، گولی لگتی ہے، خون بہنا شروع ہوتا ہے. اور اگر خون بہتا رہے تو نہیں پہنچے گا ہاسپٹل تک. خون کو اپنے کہتا ہے رک جاؤ،
جب تک میں ان جوانوں کو ہاسپٹل نہ پہنچا دوں. یہ کون سی وادی ہے؟ یہ تو کوئی خوف نہیں ہے. مسکراہٹ اپنی شہادت سے پہلے اپنے بدن کو، اپنی ٹانگ کو کہتا ہے کہ یہ تم تھوڑی سی، میں تمہیں تکلیف اور دینا چاہتا ہوں. بس اپنی ٹانگ کو کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا تم نے سفر کرنا ہے، پھر تم آزاد ہو. شہادت سے پہلے تو کون سی وادی ہے؟ کون سی وادی میں؟ کربلا کی وادی ہے، یہاں امام کی وادی ہے. یہاں دنیا کا خوف نہیں ہے، یہاں یہ بڑی بڑی قدرتوں کا خوف نہیں ہے. یہ خوف نہیں ہے تبھی تو آج دیکھیں نا کہاں کہاں جوان پہنچ گئے. یہ اگر خوف ہوتا تو قاسم سلیمانی 4 ملکوں پہ حکومت کرتا. کوئی خوف نہیں تھا. اس نے تو کبھی بلٹ پروف جیکٹ ہی نہیں پہنی آج تک. کیوں؟ کہا میں ان کو دشمن سمجھتا ہی نہیں ہوں اپنا، نہ مجھے ان کا کوئی خوف ہے. اس کے وجود سے کانپتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو رات کی تنہائی میں اس کے وجود کی وجہ سے کانپتا ہو، دنیا اس کے وجود سے کانپتی ہے. وہ بھی ہے، یہ ہے کربلا. نہیں دیکھا کربلا میں آپ نے؟ ایک جب بھی آتا تھا لرزنا شروع ہو جاتے تھے. ایک ایک آیا ہے اور یہاں پورا اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کی عبادت، خدا کا راز و نیاز کرنا. وہ اسی وادی میں ہم نے جو ہے عزیزان محترم سفر کرنا ہے. وہ ہم اس وادی میں جائیں کہ ہماری آنکھیں بیدار ہوں، ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وطن عزیز پاکستان جس مقصد کے لیے آزاد ہوا، کس لیے آزاد ہوا؟ وہ مسلمان ہوں، عبادت ہو آپس میں. کیا ہم اس طرف بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ کیا ہم بقا کی طرف ہیں؟ کیا یہ اسلام کا قلعہ وقت کے امام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ مسائل کو کون حل کرے گا؟ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو حل نہیں کریں گے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو پیغام ہے حسینیت کا، آزادی کا، آزاد وہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ آزادی ہے. یہ آزادی نہیں ہے کہ میں کپڑے اتار دوں، میرا جیسا دل چاہے میں زندہ رہوں. نہیں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اس کا غلام بن جائے وہ دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ آزادی حاصل کرے. یہ آزادی اگر واقعاً ہمارے حکمرانوں کو ہو گئی تو پھر دنیا ہم سے خوف کھائے گی. ہم نہیں خوف کھائیں گے لوگوں سے. وہاں پھر جملوں کی قیمت ہوتی ہے. دیکھیں ان لوگوں کو کہ جب وہ بولتے ہیں تو دنیا کانپتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بندے بنے. آیت اللہ قاضی کے شاگرد، بس آپ کی زحمت ہے تمام، آیت اللہ قاضی کے شاگرد نے کہا ان سے کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں ہمیں، آپ کے والد وادی السلام میں دفن ہے. وہاں ہم چلے جاتے، فاتحہ پڑھتے، ان سے متصل ہوتے. کہا کہ 10 دن بعد میں تمہیں بتاؤں گا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا اور اپنے گھر میں کام میں کسی مشغول تھا تو مجھے آواز آئی کہ آیت اللہ قاضی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے جنازے کو لے کے گئے، وادی السلام میں دفنایا. کہہ رہے جیسے ہی دفنایا تو میں پلٹا تو میں نے کہا ان کے قبر کے قبلے کی طرف ان کے والد کی قبر تھی، اور میں نے حساب لگایا تو وہ 10واں دن تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن بعد بتاؤں گا. یعنی گویا جانتے تھے کہ 10 دن بعد میں دفنایا جاؤں گا. خوب آدمی، خوب اس مقام پہ. شاگرد کہتا ہے میں رات کو وہاں پہ سردی کے دن نجف کے ایک ہی جگہ ہوتی تھی کہ بندہ گرم ہوتا تھا تو لحاف اوڑھ کے قرآن کی تلاوت. تو کہہ رہا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں لیکن قرآن اس طرف ہے، لیکن
میں نے کہا کہ کہیں بے احترامی تو نہیں ہو رہی، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں نے لحاف اڑا ہوا ہے۔ کہا دوسرے دن میں درس میں جیسے ہی گیا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، استاد نے مجھے کہا کہ جو بھی ہو لحاف اوڑا ہو لیکن بے احترامی ہے۔ خوب ایک استاد جب انسان کے احوالات سے، حال سے اتنا واقف ہے تو امام کتنا واقف ہوگا؟ امام کتنا واقف ہوگا؟ یہ استاد اتنا حوالہ ہے، امام کہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے۔ یہ جو زمین آسمان اتصال میں ہے یہ امام کی وجہ سے، رحمت جتنی بھی آ رہی ہے یہ سب امام کی وجہ سے ہے۔ یہ جو لوگ سمجھے تھے کربلا، انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا امام کو۔ اب دیکھیں کہ وہ ایک خاتون، وہ میری بیوی، وہ شہزادی، وہ عالمہ غیر معلمہ، بغیر کسی معلم کے عالمہ، خطبہ دیا کوفہ میں کہ جس نے کوفہ کے ستونوں کو ہلا دیا۔ کیوں؟ اپنے امام کو پہچانا تھا۔ کوئی شہزادی ہے، امامت کے گھر میں بڑی ہو رہی ہے، والد بھی امام، بڑے بھائی بھی امام، پھر امام حسین بھی امام، اماموں کے ساتھ بڑی ہو رہی، لیکن اپنی جان کو امام پہ قربان۔ وہ بھی شہزادی ہے نا، سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہے، ثانیہ زہرا ہے، کو اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے، لیکن امام کے سامنے اطاعت ہے۔ کیسی اطاعت ہے کہ جب امام تیار ہوئے نا مدینہ سے تو کہا بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، امام ہے، بھائی تو ہے لیکن امام ہے، میں رہ نہیں سکتی۔ کہا بغیر شوہر کی اجازت کے، وہ امام ہے، شریعت کا پاسدار ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر شریعت؟ کہا شریعت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گئی۔ عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں، جا کے بیٹھ گئیں سرانے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، عبداللہ کی پیشانی پر آنسو گرے، عبداللہ نے آنکھ کھولی، کہا شہزادی گریا کیسا؟ کہا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا ہاں شہزادی۔ کہا آپ یہ بھی جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا ہاں شہزادی۔ کہا مجھے اجازت؟ کہا ہاں، یہ تو آپ کے نکاح میں شرط تھی کہ اگر حسین مدینہ چھوڑیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ جائیے۔ کون روک سکتا تھا شہزادی کو؟ جاتے ہوئے کہا یہ میرے دو شہزادوں کو، اون اور محمد کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر کہیں جنگ ہو، ضرورت پڑے تو ان کو میری طرف سے قربان کر دیجیے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ معرفت امام ہے۔ امام یہاں قیمت نہیں ہے کسی چیز کی، یہاں سب سے قیمتی امام ہے، یہاں سب سے قیمت جس چیز کی ہے وہ امام، اور کوئی چیز اصل کچھ نظر ہی نہیں آتا جب امام نظر آ رہا ہو۔ بس چلا کاروان، چلے گئے، پہنچ گئے۔ شب عاشورہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے،
بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. کسی خیمے میں حضرت قاسم کی ماں ہے، کسی خیمے میں رباب ہے، کسی خیمے میں بی بی زینب اپنے بچے کو، بیٹا صبح آپ نے قربانی دینی ہے. روز عاشورہ آئی، جب سب اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی باری آئی. اب جا رہے ہیں، اب یہ بچے بار بار جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. کہ امام جانتے ہیں کہ خود زینب خود اتنی قربانی لے کر آئی ہے، دے کر آئی ہے. بہرحال اجازت ملی. دونوں بھائی ظاہر ہے حضرت فضل العباس کے بھانجے ہیں، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں تو بنی ہاشم. ایک میمنے پر، ایک نے میسرے پر ایسا حملہ کیا کہ پٹخ ڈالا سب کو. لڑتے لڑتے محمد گرے. بچے ہیں نا، اپنی طرف سے مقابلہ پورا کیا، پیاسے بھی ہیں. گرے تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صبر کرنا، میں بھی آ رہا ہوں. وہ بھی گرے. میں نے کتنے آرام سے پڑھ دیتا ہوں، گر گئے، آپ نے بھی سن لیا. نہ جانے کیسے گرے ہوں گے، کس حال میں گرے ہوں گے، کس حسرت بھری نگاہوں سے. نہ جانے ماں کو جب آخری دفعہ دیکھا ہوگا تو کیسے دیکھا ہوگا. ہاں زیادہ رہے محترم، ہیں تو بچے نا، محبت تو ہے نا، ماں سے بھی ہے، ماں کو بھی محبت ہوگی بچوں سے. لیکن یہاں روحی سب کچھ لقل فدا ہے نا امام پہ. اب گر گئے، پکارا امام کو، اپنے مولا کو پکارا، مولا حاضر ہوا. بس آپ نے گریہ کیا. آج انہی دو شہزادوں کے تابوت ہیں. مجھے بہرحال پتہ نہیں ہے تابوت یہاں پہ کہاں سے آئیں گے، کس طرح آئیں گے. بہرحال میں چند دقیقے، بس تھوڑی سی دیر، ایک آدھ دیر اور. ہاں زادارِ محترم، اب یہ راتیں بہرحال مختص ہوتی چلی جاتی ہیں، ورنہ ہر رات غم کی رات ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے ہم ایک ہی وقت میں سارے مصائب نہیں پڑھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہم اس طرح رو سکتے ہیں جیسے رونا کا حق ہے. بہرحال جو ہے خدا اس کو قبول کرے. جو بھی گرتا تھا امام اس کو اٹھا کر خیموں کی طرف لاتے تھے. بالکل حضرت ہاجرہ جیسے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کا سفر طے کرتی رہی نا، 7 سفر آنا جانا صفا اور مروہ، جو حج میں بھی ہم کرتے ہیں. خوب امام حسین نے اس قتل گاہ سے خیموں تک کے سفر کو کئی دفعہ طے کیا. وہاں صرف پانی کی تلاش تھی ایک بچے کے لیے، یہاں پیاسوں کو جن کی پیاس خون سے بجھ گئی ان کو اٹھا کے لاتا رہا حسین. اللہ اکبر اللہ. ہر ایک سفر پر حسین کا زخم بڑھتا جاتا تھا، ہر ایک بدن حسین کو وقت کے قریب کرتا جا رہا ہے. تبھی تو آخری بدن ایسا تھا. بس میں اشارہ کروں گا اگر آپ پہنچ جائیں. شروع میں امام تیزی سے لائے ہوں گے، پھر تھوڑا اور آہستہ ہوا ہوگا، پھر تھوڑا اور آہستہ ہوا ہوگا، مگر کربلا نے دیکھا سب سے ہلکا بدن اتنا بھاری ہو گیا. اچھا خدا آپ کو غربت حسین.
اے میرے مولا. ہاں یہاں بھی اونو محمد کے بدن آئے, بس آپ نے گریہ کیا, خدا قبول کرے. وہ باب الحوائج ہے نا, چھوٹا باب الحوائج ہے, جب بھی یاد کریں گے آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. وہ یہ کمال ہے اس چھوٹے سے بچے کا. یہاں اونو محمد کو لائے, لائے. اب جب بھی بدن آتے تھے نا تو سب سے پہلے بی بی زینب آتی تھی. کیوں؟ بھائی لا رہا ہے, بھائی کو طاقت ملے, بھائی کو ملے کہ بہن آگے آگے ہے, بہن ہر چیز میں پہل کرتی ہے. ایسی بہن پہنچتی تھی. اب کیا دیکھا, جب یہ دونوں بدن آئے بی بی زینب نظر نہیں آ رہی, نظر نہیں آ رہی تھی. اہل حرم کیا سمجھی, اہل حرم سمجھی کہ بیٹوں کے غم میں خیموں میں ہوں گی. جیسے خیمے میں دیکھا تو سر سجدے میں ہے, خدایا میں نے دونوں بچے بھیجے ہیں, ان کی قربانی کو قبول کرنا پروردگار. خواتین نے کہا بی بی زینب کو, بی بی زینب اونو محمد آ گئے ہیں. بی بی پریشان, اونو محمد تو لڑنے گئے تھے, یہ واپس کیسے آ گئے؟ اب جب جا کر دیکھا, کیا دیکھا, اونو محمد خاک کربلا پہ سو رہے ہیں, امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. بی بی زینب, لوگ سمجھے کہ بی بی زینب گر جائیں گی, مگر گری نہیں, دونوں بدن کے درمیان میں جگہ بنائی, خدا کو سجدہ کیا, پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا.